بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سائنسی اصطلاحات کا تیسرا پروگرام ہے۔ اس میں ہم 4 الفاظ آپ کو سکھائیں گے اور ان کا استعمال بتائیں گے۔ پہلا بہت عام لفظ ہے، سائنس پڑھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تقریباً ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، ان پڑھ بھی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ تیزاب، ترشا بھی کہتے ہیں۔ معروف شعر ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ یہ آج کل کے حالات پہ بالکل صادق آتا ہے شعر کہ غیر ملکی سازشیں ہمیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتی ہیں۔ تو تیزاب، ہمارے گاؤں میں کپاس کا بیج جلانے کے لیے، یعنی اس کی اوپر والی سطح جس پہ کپاس کے ریشے ہوتے ہیں، ان کو جلانے کے لیے گندھک کا تیزاب استعمال کرتے ہیں، سلفیورک ایسڈ، ہلکا گندھک کا تیزاب۔ اور یہ کیمیا کی تجربہ گاہوں میں بھی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تیزاب کی مختلف قسمیں ہیں، یہ نمک کا تیزاب ہوتا ہے، گندھک کا تیزاب ہوتا ہے، سرکے کا تیزاب ہوتا ہے، بہت سی قسمیں ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ تیزاب فلم کا نام بھی ہے، انڈیا کی، بھارت کی ایک فلم ہے، اس کا نام بھی تیزاب ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایسڈ رین، یہ کھاد میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھاد میں استعمال ہوتا ہے اور ہمہ قسم کے بارود میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسی سے جڑا ایک لفظ ہے ایسڈ رین، یعنی تیزابی بارش۔ تیزابی بارش، جب بارش بہت عرصہ تک نہیں ہوتی تو فضا میں بہت سے تیزابی مادے جمع ہو جاتے ہیں، کیمیائی مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب پھر دیر بعد بارش ہوتی ہے تو وہ کیمیائی مادے بارش کے ساتھ ہی زمین پر آتے ہیں، اسے ہم تیزابی بارش کہتے ہیں۔ اور شعر بھی ہے کہ تیزابی بارشیں ہوں گی کبھی طوفان آئیں گے، تیزابی بارشیں ہوں گی کبھی طوفان آئیں گے، اگر یوں ہی رہے لچھن ہماری قوم کے یارو، ہماری قوم کے یہی لچھن رہے، یہی اس کے کرتوت رہے تو تیزابی بارشیں بھی ہوں گی اور طوفان بھی آئیں گے، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہ لفظ تھا تیزابی بارش۔ اور اس کے بعد ہے ایسیڈیٹی، تیزاب سے بھی ایسیڈیٹی، تیزابیت یا ترشیت۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ ہم کھانے میں جب زیادہ مرچ مسالے استعمال کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور اس سے متلی سی آتی ہے اور سینے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ معدے کی تیزابیت پھر اوپر سانس خوراک کی نالی میں آنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ طب میں تیزابیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا ترشیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تیزاب کی خصوصیت کو ہم تیزابیت کہتے ہیں، اور مختلف اشیاء کی تیزابیت بھی ماپی جاتی ہے ان کے اندر طبی خواص معلوم کرنے کے لیے اور ان کی حیت ترکیبی معلوم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ایکشن، بڑا عام لفظ ہے، یہ ہر شعبہ زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ شاعر نے بھی کہا ایکشن یعنی عمل کرنا، عمل بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کا خیر جو بھی ارادہ ہے وہ تو ہے۔ یہ مرتضیٰ برلاس کا شعر ہے۔ دشمن کا خیر جو بھی ارادہ ہے وہ تو ہے، اپنے عمل پہ تم بھی کبھی غور کچھ کرو۔ مشہور نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، عمل اور رد عمل آپس میں برابر ہوتے ہیں لیکن سمت میں مخالف ہوتے ہیں۔ عمل کرنا، یہ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہے
کہ انگریزی میں ہم ایکشن اینڈ ریئیکشنز آر ایکول بٹ اپوزٹ ان ڈائریکشن، عمل اور رد عمل آپس میں برابر مگر سمت میں مخالف ہوتے ہیں۔ پرندہ اڑتا ہے، اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے، ہوا کو نیچے دھکیلتا ہے، یہ عمل ہو گیا، اور ہوا رد عمل کے طور پہ اس کو اوپر اٹھاتی ہے جس سے وہ اڑتا ہے۔ ہم زمین پر چلتے ہیں تو ہم پاؤں سے زمین کو پیچھے دھکیلتے ہیں، کیونکہ زمین بہت بھاری ہے، نہیں دھکیلی جاتی، لیکن ہم وہ عمل ضرور کرتے ہیں، اور زمین پھر رد عمل کے طور پر ہمیں آگے دھکیلتی ہے، اور جس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ بندوق چلتی ہے، بے شمار نیوٹن کے تیسرا جو قانون ہے اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ عمل کرنا، اور یہ تو نیوٹن کے قانون کے ساتھ ہے کہ عمل کرنا قوت لگانا بھی ہوتا ہے، کہ کوئی کسی جسم پر قوت لگانا، کسی چیز کو دھکیلنا، اور ایکشن عمل جو ہے وہ اور معنی اسلامیات میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں، معاشیات میں بھی اچھے اعمال، عمل کی جمع اعمال ہوتا ہے، وہ نیکیاں کرنے کے معنوں میں اچھے برے اعمال، برے اعمال برائیاں، اچھے اعمال اچھائیاں، تو ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تقریباً سائنس پڑھنے کے لیے جو 80-90% الفاظ ہیں وہ آرٹس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کوئی شاعری میں استعمال ہوتا ہے، کوئی قرآن میں استعمال ہوا ہے، کوئی معاشیات میں استعمال ہوا ہے، کوئی ادب۔ تو اس طرح سے الفاظ وہی ہوتے ہیں، جو ہی لفظ ہم سنتے ہیں اپنی زبان میں پڑھنے کا، اصطلاحات استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی لفظ ہم دیکھتے ہیں تو فوراً اس کا معنی اور مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، اس کی تعریف ذہن میں آ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہوتی ہے اور ہماری یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے، ہمیں پڑھتے ہوئے رٹا نہیں لگانا پڑتا۔ تو یہ آج 4 اصطلاحات میں نے استعمال کی: تیزاب، ترشا، ایسڈ اور تیزابی بارش، ایسڈ رین، اور تیزابیت یا ترشیت، ایسیڈیٹی، اور چوتھا لفظ استعمال کیا ہم نے عمل، ایکشن۔